بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنوگر ہندو تھا، ہجڑا تھا۔ جب ہوس پرستوں نے اس کے لیے خدا کی زمین تنگ کر دی تو اس نے مندر میں جا کر پناہ لے لی، مگر وہاں بھی محفوظ نہ رہا۔ کچھ شریر اور شاب لوگ شراب اور منشیات کے استعمال کے بعد نشے میں دھت ہو کر مندر میں داخل ہو گئے۔ پنڈت نے کسی طرح کی کوئی مزاحمت نہ کی۔ دنوگر کو وہاں سے اٹھا کر ویرانے میں لے جایا گیا اور پھر ساری رات اس پر وہ درندگی ڈھائی جاتی رہی جو چاہ کر بھی لفظوں میں بیاں نہیں کی جا سکتی۔ جب اوشاب لوگ اپنی ہوس مٹا کر چلے گئے تو کئی گھنٹوں تک وہ بے سود ہو کر وہیں پڑا رہا تھا، یہاں تک کہ کسی مسلمان کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے دنوگر کو سہارا دے کر اٹھایا، اسے پانی پلایا۔ جب اس کے اعصاب بحال ہو گئے تو اس مسلمان شخص جس کا نام علی تھا، اس نے دنوگر کی زبانی اس پر بیتے مظالم کی داستان سنی، اسے حوصلہ اور تسلی دی، گھر لے جا کر کھانا کھلایا اور پھر اسے بتایا کہ میں ایک غریب انسان ہوں، میں تمہارے دفاع کے لیے جان تو قربان کر سکتا ہوں مگر پھر بھی تمہارا دفاع نہیں کر سکتا۔ البتہ میرا یہ مشورہ ہے کہ تم مسجد کے مہمان خانے میں پناہ لے لو، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، تم وہاں محفوظ رہو گے۔ علی کی بات سننے کے بعد دنوگر نے اسے کو بتایا کہ میں جب مندر میں محفوظ نہیں رہ سکا، لوگوں نے وہاں میرا لحاظ نہیں کیا، تو کیا وہ لوگ مجھے مسجد میں محفوظ رہنے دیں گے؟ میں کسی بھی صورت میں اپنی خاطر کسی اور کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہارے مذہبی مقام کی بے حرمتی ہو۔ دنوگر کی بات سن کر علی مسکرایا اور پھر اس کو سمجھایا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارے لیے تم وہاں مہمان ہوں گے اور تمہاری حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہوگی، اس کی خاطر بھلے ہی ہم سب مہمانوں کو اپنی جان کیوں نہ دینی پڑے، میں اس بات کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ وہاں تمہیں کسی مسلمان سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ہندو تمہاری طرف بڑھے گا تو سب سے پہلے اس کے سامنے مسلمان کھڑے ہو جائیں گے، جب تک محلے میں کوئی ایک بھی مسلمان رہے گا تب تک کوئی تمہیں بری نیت سے چھو بھی نہیں سکے گا۔ علی کی بات سن کر وہ مسجد میں قیام کے لیے راضی تو ہو گیا، لیکن پھر اس کے دل میں سوال اٹھا جو اس نے علی سے پوچھا کہ میں غیر مسلم ہوں، کیا مجھے مسجد میں پناہ مل جائے گی؟ تو علی نے اس کو یقین دہانی کرائی کہ ہاں ضرور تم کو مسجد میں مہمان خانے میں پناہ مل جائے گی، اور پھر اس کو بتایا کہ کیسے اسلام کے شروع میں غیر مسلم کے لیے جن دو مقامات کو پناہ گاہ قرار دیا گیا تھا، ان میں سے ایک مسلمانوں کی اہم ترین عبادت گاہ تھی۔ علی کی ہمت اور امید دلانے کے بعد وہ مسجد میں پناہ لینے کے لیے راضی ہو گیا اور علی اس کو ساتھ لے کر امام مسجد صاحب کے پاس پہنچا۔ وہاں جا کر امام مسجد کو اس کے ساتھ بیتے ظلم کی ساری داستان سنائی اور پھر ساتھ ہی اس کو وہاں پناہ دینے کی التجا کی، جو امام صاحب نے مسجد کی کمیٹی سے اجازت کے بعد قبول فرما لی اور اس کو مسجد میں قیام کرنے کی اجازت مل گئی۔ مسجد کے مہمان خانے میں اس کو ٹھہرایا گیا جہاں اس کے لیے کھانے کا بندوبست کیا گیا، بہترین اور صاف ستھرا بستر دیا گیا اور ساتھ ہی اس کو بتایا گیا کہ کسی بھی وقت آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ جا کر امام مسجد صاحب کے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ دنوگر نے 2.5 سے 3 ماہ تک مسجد کے اس مہمان خانے میں پناہ لے رکھی۔ ان 2.5 سے 3 ماہ میں اس کو ایک دن بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ غیر محفوظ ہے یا اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور وہ رہ رہا ہے۔ کھانے کے وقت پر اس کو بہترین ہندو طرز کا کھانا مل جاتا، وقت پر کپڑا اور جوتا مل جاتا، ہر ہفتے اس کا بسترا بدل دیا جاتا، اس کے سکون کی ہر چیز اس کو وہاں فراہم کر دی گئی تھی۔ پھر دنوگر نے خود وہاں سے جانے کی اجازت چاہتے ہوئے امام مسجد سے درخواست کی تو انہوں نے اس کو اجازت دے دی اور ساتھ ہی اس کو جانے کے لیے کرایہ وغیرہ کا بندوبست بھی کر دیا۔ کچھ اور ضرورت کا سامان بھی اس کو فراہم کیا تاکہ اگر اس کو کہیں قیام کرنا پڑے یا کہیں کچھ خرچہ کرنا پڑے تو اس کے پاس کچھ رقم اور رہنے کے لیے ایک بستر ہو، اور ساتھ ہی اس کو بتایا کہ اگر کبھی بھی زندگی میں ضرورت پڑے تو وہ یہاں آ کر اسی مسجد کی اسی مہمان خانے میں کسی بھی وقت پناہ لے سکتا ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے اس کی حفاظت کی جائے گی، اس کو پناہ دی جائے گی اور اس کی ضرورت کا خیال رکھا جائے گا۔ وہ مسلمانوں اور اسلام سے شدید متاثر ہوا۔ اس نے جاتے ہوئے گاؤں کے اپنے ساتھی سے یہ ذکر بھی کیا تھا کہ وہ کہیں پیسے کمانے کے لیے جا رہا ہے، جب وہ ڈھیر سارا پیسہ جمع کر کے لے آئے گا تو واپس آئے گا
اور آ کر اسلام قبول کر لے گا، مگر شاید اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نیکی اور ہدایات جہاں پر ملے وہیں لے لینی چاہیے۔ اس کے متعلق یہ بالکل بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میں فلاں وقت میں جا کر یہ نیکی کر لوں گا، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب ختم ہو جائے۔ دھنوکر کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ سفر اس کی زندگی کا آخری سفر ثابت ہوا تھا۔ وہ پیسے کمانے کے لیے ممبئی آ رہا تھا اور راستے میں ٹریفک حادثے کا شکار ہو کر مر گیا تھا۔ مرتے وقت اس نے آخری وصیت کی تھی کہ میری لاش مولوی صاحب کو دے دی جائے۔ اس کی وصیت کے مطابق لاش دوبارہ ایک بار پھر مسجد کے مہمان خانے تک لائی گئی تھی، لیکن مولوی صاحب چاہ کر بھی اس کی لاش کو دفن نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ کوئی بھی ایسا گواہ نہیں تھا جس کے سامنے اس نے کلمہ پڑھا ہو یا اسلام قبول کر لیا ہو۔ اس کے لیے مجبوراً اس کی لاش ہندو پنڈت کے حوالے کر دی گئی تھی، جہاں اس کے ہندو رسم و رواج کے مطابق یہ آخری رسومات ادا کر دی گئی تھی۔ لیکن اس کی موت کے بعد مولوی صاحب نے بہت سارے لوگوں کو اس کی موت کا واقعہ سنایا تھا اور ساتھ ہی ان کو نصیحت کی تھی کہ یاد رکھنا، جب بھی کوئی نیکی کا موقع ہو اس نیکی کو فوراً کر لو، جب بھی کہیں سے ہدایت مل رہی ہو یا ہدایت کو فوراً لے لو۔ کبھی بھی دھنوکر کی طرح یہ نہ سوچو کہ میں فلاں وقت میں ہدایت پر آ جاؤں گا یا فلاں وقت میں اسلام قبول کروں گا یا فلاں وقت میں نیکی کر لوں گا، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ آپ کو کتنی مہلت دیتی ہے اور کب ختم ہو جاتی ہے۔